اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ آیت نمبر 259 اور 260 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ آؤ کلذی یا اس شخص کی مانند مرہ جو گزرا علی پر قریتن ایک بستی واہیہ اور وہ خاویتن گری پڑی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں پر، یا اس شخص کی مانند جو ایک بستی پر سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ قال اس نے کہا انا کیسے یا کیوں کر یحیی زندہ کرے گا ہذہ اس کو اللہ بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، یعنی اللہ اس کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا یا کیوں کر زندہ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اور اس کو مردہ رکھا اللہ نے۔ یہ اس ہو سے مراد وہ ان شخص جو یہ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ ان کو مردہ رکھا اللہ نے 100 عامن 100 سال تک، عامن سال 100 100، ثم بعثہ پھر اسے اٹھایا، قال اس نے کہا اس سے کم لبثت کتنی دیر رہا، قال اس نے کہا لبثت یومن میں رہا ایک دن، او بعد یوم یا دن سے کچھ کم، قال اس نے کہا بلکہ لبثت تو رہا 100 عامن 100 سال، فانظر پس تو دیکھ الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ وہ نہیں سڑ گیا، وانظر اور دیکھ الی کی طرف حمارک اپنے گدھے، ولنجعلک اور ہم تجھے بنائیں گے آیۃ للناس ایک نشانی لوگوں کے لیے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ اور ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، وانظر اور دیکھ الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا ہم کس طرح انہیں جوڑتے ہیں، ثم نکسوھا پھر ہم اسے پہناتے ہیں لحما گوشت، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ فلما پس جب تبین لہ واضح ہو گیا اس پر، قال اس نے کہا اعلم میں زیادہ جان گیا، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں جس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کسی بستی کے پاس سے گزرے اور انہوں نے مطلب حیرت کا اظہار کیا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اور اس آیت میں قیامت کے بعد لوگوں کو زندہ کرنے اور حشر کو ثابت کرنے کا بیان ہے، کیونکہ اس ٹائم لوگ جو ہیں، زیادہ لوگ جو ہیں وہ حشر کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے یا قیامت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے انکار کرنا شروع ہو گئے تھے، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک یہ مثال ان کے سامنے پیش کی۔ اس میں جس بستی کا ذکر ہے وہ بیت المقدس کے قریب ایک بستی تھی، اس کے پاس سے حضرت عزیر علیہ السلام گزرے تھے۔ اس بستی کو بخت نصر نامی ایک بادشاہ تھا، اس نے ویران کر دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے جس کی وہ دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو ایک ویران جگہ پہنچے، ظہر کا وقت تھا یا آپ مطلب صبح ظہر کے وقت سے تھوڑا پہلے، تو آپ کو تھوڑی گرمی محسوس ہوئی، آپ اس ویرانے میں داخل ہوئے، آپ گدھے پر سوار تھے، آپ اپنے گدھے سے اترے، آپ کے پاس ایک ٹوکری تھی جس میں انجیر تھا اور ایک ٹوکری میں انگور تھے، آپ اس کھنڈر کے سائے میں اترے اور آپ نے اپنے پاس موجود ایک پیالہ نکالا، اس میں آپ نے انگور نچوڑا، پھر خشک روٹی نکالی اور اس پیالہ میں انگور کے رس میں ڈال دی تاکہ تر ہو جائے اور آپ کھا سکیں۔ اس کے بعد آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور ان گھروں کی چھت کو دیکھنے لگے۔ آپ نے جو کچھ ان کے اندر تھا اسے دیکھا، وہ گھر اپنی چھتوں پر گرے پڑے تھے اور ان کے اہل ہلاک ہو چکے تھے۔
آپ نے پرانی ہڈیاں دیکھیں اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ آپ نے یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے زندہ کرنے کے متعلق شک کی بنا پر نہیں کہا تھا، بلکہ آپ نے تعجب کے طور پر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ اس حد تک یہ بستی ٹوٹ پھوٹ چکی ہے یا تباہ ہو چکی ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کیسے زندہ کریں گے؟ اس پر تعجب ہوا تھا انہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا اور اس نے آپ کی روح قبض کر لی اور انہیں 100 سال تک کے لیے موت میں رکھا۔ پھر جب 100 سال گزر گئے، 100 سال نہیں، ابھی 70 سال گزرے تھے، تو بنی اسرائیل کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے اور وہ بستی جو ہے وہ نئے سرے سے آباد ہونا شروع ہو گئی۔ اور جب 100 سال گزر گئے تو حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف ایک فرشتہ بھیجا اللہ نے، اور اس نے آپ کے دل کو پیدا کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں، معاملہ سارا سمجھ سکیں، اور پھر اس نے آپ کی آنکھیں پیدا کی تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر اس نے آپ کے دوسرے اعضاء مکمل کیے جبکہ آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے آپ کی ہڈیوں کو گوشت، بال اور کھال پہنائی، پھر روح پھونکی۔ یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے تھے۔ آپ سیدھے بیٹھ گئے۔ فرشتے نے آپ سے کہا کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے؟ کسی جگہ پر ہے کہ فرشتے نے کہا، کسی جگہ پر ہے کہ اللہ کی طرف سے ندا آئی۔ تو آپ نے کہا 1 دن۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دوپہر کے وقت سوئے تھے اور دن کے آخری حصہ میں اٹھے تھے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو اس لیے آپ کو یہ لگا کہ شاید میں دن کا تھوڑا عرصہ ٹھہرا ہوں یا مجھے 1 دن مکمل نہیں ہوا۔ تو فرشتہ نے کہا کہ بلکہ آپ 100 سال ٹھہرے ہیں۔ آپ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھیں، وہ خشک روٹی، انگوروں کا رس جو پیالے میں تھے وہ اپنی حالت پر اسی طرح پڑے ہیں، نہ شیرہ میں کوئی تغیر پیدا ہوا ہے، نہ روٹی میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ لم یا تسنہ کا یہی مطلب ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اپنی حالت پر تھے۔ گویا آپ نے دل میں اس بات کو عجیب سمجھا۔ فرشتے نے کہا آپ نے میری بات کو عجیب سمجھا ہے، ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھیں۔ آپ نے دیکھا تو اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھیں اور کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو بلایا اور وہ ہر طرف سے آنا شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ اس فرشتے نے ہڈیوں کو جوڑ دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ پھر اس فرشتے نے ان ہڈیوں کو رگیں اور پٹھے پہنائے، پھر گوشت چڑھایا، پھر جلد اور بال اگائے، پھر اس میں فرشتے نے روح پھونکی اور وہ گدھا آسمان کی طرف سر اور کان اٹھائے ہینگتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ یہ جو وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، تمام اپنی اپنی جگہ پر جڑ گئی ہیں تاکہ ڈھانچہ تیار ہو گیا ہے، تو پھر دیکھ کہ ہم اسے کیسے گوشت پہناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں گئے، کیونکہ وہ آپ کی وہ ساری جگہیں چینج ہو گئی تھیں تو لوگ آپ کو پہچان نہ سکے۔ آپ چلتے چلتے اپنی بڑی مشکل سے آپ نے اپنا گھر ڈھونڈا۔ گھر ڈھونڈ کر اپنے گھر جب پہنچے تو آپ کو وہاں پر ایک اپاہج بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس پر 120 سال گزر چکے تھے۔ وہ جو عورت ان کو نظر آئی وہ ان کی لونڈی تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام گھر سے نکلے تھے وہ 20 سال کی لڑکی تھی۔ اس وقت وہ آپ کو پہچانتی اور سمجھتی تھی۔ حضرت عزیر نے اس سے پوچھا کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ وہ رونے لگی اور کہا میں نے اتنے سال سے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے عزیر کا ذکر کیا ہو۔ لوگ تو عزیر کو بھول چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، عزیر تو ہم سے 100 سال سے گم کر چکے ہیں، ہم نے اس کا ذکر بھی کبھی نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ 100 سال موت میں رکھا، پھر مجھے زندہ کیا۔ اس نے کہا عزیر مستجاب الدعویٰ تھے، وہ مریض کے لیے اور مصیبت زدہ کے لیے عافیت اور شفا کی دعا کرتے تھے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ میری بصارت لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ لوں، اگر تم عزیر ہوگے تو میں پہچان لوں گی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ اللہ کے اذن سے کھڑی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگوں کو کھول دیا، پس وہ صحیح ہو کر کھڑی ہو گئی، گویا رسی کھل گئی ہے۔ اس نے دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے محلے میں گئی، وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا 118 سال کا بوڑھا تھا
اور پوتے بھی بوڑھے تھے، یہ سب مجلس میں بیٹھے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ عزیر تمہارے پاس آ چکا ہے۔ انہوں نے اس کی بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری فلاں لونڈی ہوں۔ عزیر نے رب سے میرے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری نظر کو لوٹا دیا اور میری ٹانگیں بھی ٹھیک کر دی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال موت میں رکھا ہے، پھر زندہ کیا ہے۔ لوگ اٹھے، آپ کی طرف گئے، آپ کو دیکھا۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے کندھے، مائی کون ہے کسی کا؟ لوگ اٹھے اور آپ کی طرف گئے، آپ کو دیکھا۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے کندھوں کے درمیان ایک سیاہ علامت تھی۔ کندھے سے کپڑا اٹھایا تو وہ عزیر ہی تھے۔ جب انہوں نے علامت دیکھی تو پہچان گئے ان کے بیٹے کہ یہ عزیر ہی ہیں۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ عزیر جو ہیں وہ تورات کے حافظ تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ تورات کے حافظ تھے۔ تو سارے بنی اسرائیل نے کہا کہ بخت نصر نے تورات کو جلا دیا تھا اور اس میں کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی سوائے اس کے کہ جو ہمارے بڑوں کو بزرگوں کو یاد تھی، آپ ہمارے لیے تورات دوبارہ لکھتے ہیں۔ تو اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے، مطلب لوگوں نے کہا کہ ایک جگہ پر اس کو جو تورات کا نسخہ ہے وہ ایک جگہ پر دفن ہے، اگر آپ وہ تورات جو آپ کو یاد ہے وہ آپ سنائیں اور اس کے ساتھ ملتی ہوئی تو آپ عزیر ہی ہوں گے۔ انہوں نے وہ نسخہ نکالا اور اس جب پڑھا تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ظاہر یاد تھی، انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا تو وہ سیم تھی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے تورات کو دوبارہ سے لکھا۔ اسی ساری سٹوری کا اس واقعے، اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہے کہ اس شخص کی مانند جو ایک بستی سے گزرا، وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس کے مرنے کے بعد اسے کیوں کر زندہ کرے گا۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے جو بستی کے پاس سے گزرے اور انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تو اللہ نے اسے 100 سال مردہ رکھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی۔ پھر اسے اٹھایا، زندہ کیا اور پوچھا کہ تو کتنی دیر ٹھہرا، تو اس نے کہا کہ میں 1 دن یا دن سے کچھ کم رہا۔ یعنی ان کو جب دوبارہ زندہ کیا، انہیں کیوں سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ جب ان کو موت دی تھی یا جب وہ سوئے تھے، ان کو مطلب موت دی تھی اللہ نے، اس ٹائم دن کا آغاز تھا، ٹھیک ہے، ظہر کا ٹائم یا ظہر سے پہلے کا کچھ ٹائم تھا، چاشت کا ٹائم تھا۔ جب وہ اٹھے تھے تو ابھی دن کا آخری حصہ تھا، سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو ان کو یہی لگا کہ یا دن کا کچھ حصہ ہے یا 1 دن میں رہا ہوں اس حالت میں۔ تو پھر انہیں اللہ نے بتایا کہ نہیں، تم 1 سال زندہ رہے ہو۔ اب اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو کہ وہ سڑا نہیں ہے، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اور ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا۔ اب گدھے کو بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کیسے گدھے کی ہڈیاں بالکل پھر چکی تھیں اور اس پر اللہ نے کیسے گوشت چڑھایا۔ تو ان کا یقین جو ہے وہ عین الیقین میں ہو گیا۔ پہلے تو ظاہر غیب کا ایمان تھا، اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے۔ وہ نشانی کیسے بنے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ ایسے نشانی بنے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نشانی اس طرح تھے کہ آپ 140 سال کے جوان تھے اور آپ کے پوتے 100 سال کے بوڑھے تھے، کیونکہ جب آپ کی عمر 40 سال تھی تو آپ کو اللہ نے موت دے دی تھی، اور پھر 100 سال کے بعد انہیں جوان ہی اٹھایا تھا، تو وہ 140 سال کے جوان تھے۔ تو یہ اس آیت میں جو ذکر ہو رہا کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے، تو وہی نشانی ہے۔ پھر آگے ان پر پھر انہوں نے جب ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو انہیں بات کلیئر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے واضح ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے، اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اچھا، اگلی آیت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن بتا دیتی ہوں کہ کس طرح ہے۔ ابھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستے پر چل رہے تھے جس پر ایک مردار گدھا پڑا تھا۔ اچھا، اس کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق کوئی شخص مردہ پڑا تھا اور ایک روایت کے مطابق ایک مردار تھا، گدھا تھا۔ اس پر پرندے اور درندے بیٹھے تھے، وہ اس کا گوشت نوچ چکے تھے اور اس کی ہڈیاں باقی تھیں۔ آپ کھڑے ہو گئے اور تعجب کرنے لگے، پھر کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے معلوم ہے کہ تو اس کو ان درندوں اور پرندوں کے پیٹوں سے جمع کرے گا۔
اے میرے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ کیوں نہیں، یقین ہے، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، یا میں دیکھنے کی خبر جو ہے وہ دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی، یعنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ 4 مختلف قسم کے پرندے لیں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں، جب وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں، آپ کی آواز پہچاننے لگ جائیں یا آپ کے ساتھ بات چیت کرنے لگ جائیں، مطلب آپ کی مانوس ہونے کا مطلب کہ جیسے سدھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کی باتوں آپ بلائیں تو وہ آ جائیں یا آپ کی آواز پہچاننے لگ جائیں، پھر ان کو آپ ذبح کریں، ان کے گوشت کو مکس کریں، ان کے پروں کو، ان کی کھال کو، ہر چیز کو مکس کر کے، تو 4 مختلف پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت جو ہے پر اور وہ چیزیں جو ہیں وہ رکھ دیں، اور ان کے سر کاٹ کے اپنے پاؤں کے درمیان رکھ لیں، اور پھر کھڑے ہو کر ان کو آواز دیں، تو جب آپ انہیں آواز دیں گے تو وہ اڑتے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں گے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، ان کا گوشت بنایا اور 4 مختلف پہاڑوں پر رکھا اور ان کو آواز دی۔ اب آواز دی تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر بوٹی، جس جس پرندے کا جو جو گوشت تھا وہ ہر پہاڑ سے اڑتا تھا، اور وہ پرندے میں پر بھی ان کے اور ان کی رگیں بھی اور ان کے پاؤں بھی اور ہر چیز جو ہے چونچ وغیرہ وہ سب کچھ جو ہے ان کے ساتھ جڑا، اور وہ اڑ کر آپ کے پاؤں کے پاس آپ کے پاس پہنچے، اور یہاں سے ان کے سر کٹے ہوئے پڑے تھے، وہ سر اڑ کر ان کے پرندوں کے اوپر لگے اور وہ سارے ان کے پاس موجود ہو گئے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے ہی، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کروں گا، میں نے زمین کو پیدا کیا اور اس میں 4 ہوائیں پیدا کی، شمال، صبا، جنوب اور دبور، حتیٰ کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکنے والا سور پھونکے گا، زمین میں جو مقتول اور مردے ہوں گے سب اس طرح جمع ہو جائیں گے جیسے 4 پرندے 4 پہاڑوں سے اڑ کر جمع ہوئے ہیں۔ جی، یہ اس آیت میں یہی ساری سٹوری کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے کہا، ربی آرنی، میرے رب مجھے دکھا، کیفا کس طرح، تحیی الموتیٰ تو زندہ کرتا ہے مردہ کو، قالا اس نے کہا، اولم تؤمن، کیا نہیں یقین تمہیں، یا تم یقین نہیں رکھتے، قالا اس نے کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن بل اور لیکن، لیطمئن تاکہ اطمینان ہو جائے، قلبی میرے دل کو، قالا اس نے کہا، فخذ پس پکڑ لے، اربعتن 4 من الطیر پرندوں میں سے، فسرہن پھر ان کو ہلا، فسرہن یعنی انہیں مانوس کر، ان کو ہلا، الیکا اپنے ساتھ، ثم اجعل پھر رکھ دے، علی کلی پر ہر، جبل پہاڑ، منہن ان سے، جزءاً ٹکڑے، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے، ثم پھر ادعوہن انہیں بلا، یاتینک وہ تیرے پاس آئیں گے، سعیاً دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لے، ان اللہ بے شک اللہ عزیز حکیم غالب اور حکمت والا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے، حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت نے اجازت طلب کی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی بشارت دیں۔ ملک الموت کو اجازت دی گئی، وہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، حضرت ملک الموت ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم انتہائی غیرت مند شخص تھے، چونکہ آپ گئے تھے تو گھر کا دروازہ بند کر کے گئے تھے، جب واپس آ کر گھر میں ایک شخص کو پایا تو اسے پکڑنے کے لیے اس پر حملہ کر دیا اور پوچھا، تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کی اجازت کس نے دی تھی؟ ملک الموت نے کہا کہ اس گھر کے مالک نے مجھے اجازت دی تھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تو نے سچ کہا، آپ پہچان گئے کہ یہ ملک الموت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ ملک الموت نے کہا، میں ملک الموت ہوں، آپ کو بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا کہ اے ملک الموت، تو مجھے دکھا کہ تو کفار کی روحیں کیسے قبض کرتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ اے ابراہیم، تو ایسا منظر دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیوں نہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ ادھر چہرہ دیکھو،
آپ نے چہرہ دوسری طرف کیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے جس کا سر آسمان میں پہنچتا ہے، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم کے بالوں میں سے ہر بال ایک انسان کی شکل میں ہے اور اس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ منظر دیکھ کر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو ملک الموت اپنی پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ملک الموت، اگر کافر کو موت کے وقت کوئی مصیبت اور غم لاحق نہ بھی ہو تو تیری یہ صورت اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے دکھا کہ تو مومنین کی ارواح کیسے قبض کرتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ چہرہ ادھر کرو۔ آپ نے چہرہ دوسری طرف کیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ملک الموت ایک انتہائی حسین اور جمیل نوجوان کی طرح کھڑے ہیں، سفید لباس اور انتہائی پاکیزہ خوشبو مہک رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے ملک الموت، مومن اگر موت کے وقت اور کوئی کرامات اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہ پائے تو اس کے لیے آپ کی اس حسین صورت کا دیدار کافی ہے۔ ملک الموت چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی کہ میرے پروردگار، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ مجھے یہ حالت دکھا دے تاکہ میں جان لوں کہ میں آپ کا خلیل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے عرض کی، کیوں نہیں، لیکن یہ اس لیے عرض کیا ہے تاکہ تیرے خلیل ہو جانے پر دل مطمئن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ روایت ہے، لیکن زیادہ جو تفاسیر میں بیان کی جاتی ہے وہ پہلے والی ہے کہ انہوں نے کسی کو دیکھا، مردے کو، تو اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کیا آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔